رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ بغداد کے ایک گاؤں میں چراغوں کی مدھم روشنی دور سے جھلملاتی نظر آ رہی تھی۔ یہ گاؤں دریائے فرات کے کنارے آباد تھا، جہاں لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اس گاؤں کے باسیوں کو ایک پرانی کہانی نے ہمیشہ حیرت میں رکھا تھا۔ یہ کہانی تھی دریائے فرات کے خزانے کی، جو صدیوں سے پوشیدہ تھا اور جسے تلاش کرنے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ کہا جاتا تھا کہ دریائے فرات کے گہرے پانیوں کے نیچے ایک ایسا خزانہ دفن ہے جو دنیا کے سب سے بڑے خزانوں میں شمار ہوتا ہے۔ پرانی کتابوں میں ذکر تھا کہ یہ خزانہ صرف وہی پا سکتا ہے جس کا دل پاک ہو اور نیت صاف۔ مگر اس خزانے کی تلاش میں کئی لوگ اپنی جان گنوا چکے تھے، جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام سفیان تھا۔ سفیان ایک بہادر اور دلیر لڑکا تھا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک سوال کلبلاتا رہتا تھا، آخر یہ خزانہ کیا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سفیان نے کئی بار اپنی دادی سے خزانے کی کہانیاں سنی، لیکن دادی ہمیشہ اسے خبردار کرتی، سفیان بیٹے، خزانے کے پیچھے مت جانا، یہ صرف نقصان اور تباہی لاتا ہے۔ لیکن سفیان کا دل اس کہانی کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بے تاب تھا۔ ایک رات جب چاند کی روشنی دریائے فرات کے پانیوں پر چمک رہی تھی، سفیان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو ضرور کھولے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر اس کا جذبہ اسے روکنے نہ دے سکا۔ یہیں سے سفیان کا خطرناک اور پراسرار سفر شروع ہوا۔ سفیان نے جب خزانے کی تلاش کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اپنے والدین سے اجازت طلب کی، لیکن اس کے والد، جن کا نام عبد الرحمن تھا، نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ بیٹے، یہ خزانہ صرف ایک کہانی ہے، اور اگر یہ سچ بھی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے جنات اور خوفناک طاقتیں موجود ہیں۔ وہاں جانا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ عبد الرحمن کی آواز میں سختی اور فکر دونوں جھلک رہے تھے، لیکن سفیان کے دل میں جو آگ بھڑک رہی تھی وہ کسی کے سمجھانے سے بجھنے والی نہ تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس راز کو جاننے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے گا۔ اس رات جب سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے، سفیان اپنے چھوٹے سے تھیلے میں ضروری سامان ڈال کر گھر سے نکل پڑا۔ اس کے تھیلے میں کچھ روٹی کے ٹکڑے، پانی کا ایک مشکیزہ اور ایک خنجر تھا جو اسے والد نے خود تراش کر دیا تھا۔ دریائے فرات کے کنارے پہنچ کر سفیان نے ایک لمحے کے لیے راکھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند کی روشنی پانی کی سطح پر چمک رہی تھی، اور رات کے سناٹے میں دور دور تک کسی پرندے کی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور آہستہ قدموں سے دریا کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ دریا کے قریب پہنچا تو اس نے ایک عجیب سی بات محسوس کی۔ پانی کی لہریں معمول سے زیادہ پرسکون تھیں، جیسے دریا بھی کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک اسے پانی کے اندر سے مدھم سی روشنی جھلملاتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ روشنی عام نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے کسی قیمتی شے سے نکل رہی ہو۔ کیا یہ وہی خزانہ ہے جس کی کہانیاں میں نے سنی تھیں؟ سفیان نے خود سے سوال کیا۔ لیکن اس روشنی تک پہنچنے کے لیے اسے پانی میں اترنا پڑتا، اور دریا کا پانی نہایت گہرا اور سرد تھا۔ سفیان نے اپنی ہمت جمع کی اور پانی میں قدم رکھا۔ جیسے ہی اس کا جسم پانی کو چھو کر آگے بڑھا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پانی میں کوئی غیر مرئی قوت موجود ہے جو اسے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ مگر اس کا عزم مضبوط تھا۔ وہ آہستہ آہستہ روشنی کی طرف بڑھتا گیا۔ جب وہ روشنی کے قریب پہنچا تو اسے ایک چمکتی ہوئی لو دکھائی دی۔ لو کے اوپر قدیم عربی زبان میں کچھ الفاظ کھدے ہوئے تھے۔ سفیان نے لو کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور پڑھنے کی کوشش کی۔ صرف وہی جو دل کا سچا ہے اور نیت کا صاف، خزانے کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر نیت میں ذرا بھی کھوٹ ہو تو تباہی یقینی ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کر سفیان کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی خوشی بھی جاگ اٹھی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ لو خزانے تک پہنچنے کی پہلی کلید ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا، دریا کے پانی میں ایک زوردار گرج پیدا ہوئی۔ پانی کی لہریں اچانک بکھر گئیں
اور ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑی مخلوق نیچے سے ابھر رہی ہو۔ سفیان نے خوفزدہ ہو کر پیچھے دیکھا، لیکن فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اچانک پانی کے اندر سے ایک خوفناک آواز گونجی، یہ انسان تو نے وہ لو اٹھائی ہے جو صدیوں سے یہاں محفوظ تھی۔ کیا تو جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا خطرہ منسلک ہے؟ یہ آواز سن کر سفیان کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، میں یہاں کسی برے ارادے سے نہیں آیا، بلکہ صرف یہ جاننے کے لیے کہ یہ خزانہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ پانی کی لہریں آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگیں اور آواز دوبارہ گونجی، اگر تیرا ارادہ سچا ہے تو تجھے ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ خزانے تک پہنچنے کا راستہ آسان نہیں، اور یہ تیرے صبر، حوصلے اور ایمان کا امتحان لے گا۔ یہ الفاظ سن کر سفیان نے دل ہی دل میں عزم کر لیا کہ وہ ان تمام آزمائشوں کا سامنا کرے گا۔ سفیان نے لو کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پرعزم لہجے میں بولا، میں ان آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا مقصد خزانے کی حقیقت جاننا ہے، اور اگر میری نیت سچی ہے تو میں تمام مشکلات کو عبور کر لوں گا۔ پانی کے اندر سے ایک دھیمی سی روشنی نمودار ہوئی اور سفیان کے سامنے ایک قدیم دروازہ ظاہر ہو گیا۔ یہ دروازہ پانی کے نیچے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی صدیوں پرانے محل کا حصہ ہو۔ دروازے پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے جنہیں سمجھنا آسان نہ تھا۔ اس دروازے کے اوپر ایک اور تحریر لکھی تھی، جو اس دروازے کو کھولے گا اسے اپنی ذات کا سب سے بڑا خوف سامنا کرنا ہوگا۔ یہ پڑھ کر سفیان کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، لیکن پھر اس نے خود کو یقین دلایا، میں یہاں تک آیا ہوں تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس نے دروازے کو دھیرے سے دھکا دیا۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور سفیان کے سامنے ایک تاریک راستہ نظر آیا۔ اس تاریک راستے میں سفیان نے اپنے قدم بڑھائے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا، اسے اپنے ارد گرد عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں، کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز، کبھی کسی خوفناک ہنسی کی گونج۔ سفیان نے دل ہی دل میں دعا کی اور اپنی توجہ راستے پر مرکوز رکھی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے ہال میں پہنچا۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک قدیم پتھر کا تخت رکھا ہوا تھا اور اس پر ایک سونے کا صندوق رکھا تھا۔ صندوق کے ارد گرد مختلف عجیب و غریب مجسمے تھے جو ایسے لگ رہے تھے جیسے زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس تخت کے اوپر ایک شبیہ معلق تھی جو روشنی میں جھلک رہی تھی۔ شبیہ نے دھیرے دھیرے انسانی شکل اختیار کر لی اور سفیان سے مخاطب ہوئی، اے نوجوان، تاب نے پہلا مرحلہ عبور کر لیا ہے، لیکن خزانے تک پہنچنے کے لیے تجھے اپنی سب سے بڑی قربانی دینی ہوگی۔ یہ خزانہ صرف اس کے لیے ہے جو اپنی ذات سے آگے دیکھ سکے۔ سفیان نے حیرت سے پوچھا، یہ قربانی کیا ہے؟ اور مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میں اس کے قابل ہوں؟ شبیہ مسکرائی اور بولی، یہ تجھے وقت بتائے گا، لیکن یاد رکھ، خزانہ صرف اسے ملتا ہے جو اپنی نیت کی سچائی ثابت کرے۔ شبیہ کی یہ بات سن کر سفیان کے دل میں کئی سوالات اٹھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ جواب تلاش کرنے کے لیے اسے مزید آگے بڑھنا ہوگا۔ اچانک تخت کے نیچے ایک اور دروازہ کھلا اور سفیان کے سامنے ایک نیا راستہ ظاہر ہوا۔ یہ راستہ مختلف تھا۔ یہاں کے مناظر حیران کن تھے، گہرے سبز رنگ کے جنگل، اونچے درخت اور ایسے پھول جو سفیان نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ لیکن ان مناظر کے پیچھے ایک پراسرار خاموشی تھی، جیسے ہر چیز کسی آنے والے طوفان کا انتظار کر رہی ہو۔ راستے میں چلتے ہوئے سفیان کو ایک بوڑھے آدمی کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، رک جا اے مسافر، اگر تاب زندہ واپس جانا چاہتا ہے تو اس راستے پر آگے مت بڑھ۔ سفیان نے آواز کے پیچھے دیکھا تو ایک بوسیدہ لباس پہنے بوڑھا شخص ایک چھڑی کے سہارے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ سفیان نے قریب جا کر پوچھا، اب کون ہے اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھا شخص مسکرایا اور بولا، میں وہ ہوں جس نے تمہاری طرح خزانے کی تلاش کی تھی۔
لیکن میری نیت میں کھوٹ تھا، اس لیے میں ہمیشہ کے لیے اس راستے میں قید ہو گیا۔ یہ سن کر سفیان کے دل میں ہلکا سا خوف پیدا ہوا، لیکن اس نے بوڑھے شخص سے کہا، میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں، میرا مقصد صرف سچائی تک پہنچنا ہے۔ بوڑھا شخص کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، اگر یہ سچ ہے تو جاؤ، لیکن یاد رکھو تمہیں اپنے دل کے خوف کا سامنا ضرور کرنا ہوگا۔ سفیان نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھے شخص کی باتیں سفیان کے ذہن میں گونجتی رہی۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے راستے پر قدم بڑھایا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتا گیا، جنگل کی گھنے درختوں کے درمیان ایک پراسرار سی روشنی دکھائی دینے لگی۔ یہ روشنی عام روشنی نہیں تھی، بلکہ اس میں کچھ ایسا تھا جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ سفیان کو محسوس ہوا کہ وہ روشنی اس کی منزل کے قریب ہونے کا اشارہ دے رہی ہے۔ روشنی کے قریب پہنچ کر سفیان نے ایک چھوٹا سا تالاب دیکھا، جس کے پانی کا رنگ نیلا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ تالاب کے درمیان ایک سنہری ستون کھڑا تھا۔ ستون پر قدیم عربی عبارت کندہ تھی اور اس کے ارد گرد مختلف جواہرات چمک رہے تھے۔ ستون کے اوپر ایک عجیب سی مخلوق بیٹھی تھی۔ وہ مخلوق آدھی انسان کی شکل کی تھی اور آدھی پرندے کی، جس کے پر سنہری تھے اور آنکھیں نیلے شعلوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ سفیان نے حیرت سے پوچھا، کیا تم میری رہنمائی کرنے والے ہو؟ مخلوق نے اپنی نیلی آنکھوں سے سفیان کو گھورا اور کہا، میں وہ ہوں جو اس ستون کی حفاظت کرتا ہوں۔ اگر تم اس ستون کو چھونا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ سوچ لو، اگر تم ناکام رہے تو یہ جنگل تمہارا قید خانہ بن جائے گا۔ سفیان نے گہری سانس لی اور ہمت کرتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں۔ یہ سن کر مخلوق نے اپنا پروں کا ایک زوردار جھٹکا دیا اور اچانک پورا ماحول بدل گیا۔ سفیان خود کو ایک وسیع اور ویران صحرا میں کھڑا پایا۔ سورج کی تپش ناقابل برداشت تھی اور اس کے ارد گرد ریت کے طوفان اٹھنے لگے۔ وہ چلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے قدم زمین میں دھنس رہے تھے۔ اچانک اس کے سامنے ریت سے ایک منظر ابھرا۔ یہ منظر اس کی ماضی کی یادوں کا تھا۔ اس نے اپنے بچپن کا وہ دن دیکھا جب وہ اپنے والدین سے ناراض ہو کر گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اس وقت اس کی ماں نے اسے کہا تھا، سفیان، کبھی اپنی ذات کی حقیقت سے منہ مت موڑنا۔ جو اپنے اندر کی سچائی کو نہیں سمجھتا، وہ دنیا کے کسی خزانے کو پا کر بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یہ منظر دیکھ کر سفیان کا دل بھر آیا۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں اور وہ سمجھ گیا کہ یہ آزمائش اس کے ماضی کی غلطیوں کا سامنا کرنے کے لیے ہے۔ جیسے ہی منظر غائب ہوا، ایک اور منظر ابھرا۔ اس بار وہ ایک اندھیرے غار میں تھا۔ غار کی دیواروں پر خون کے نشان تھے اور ایک آواز گونج رہی تھی، کیا تم اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ سفیان کے قدم ڈگمگا گئے، لیکن اس نے بلند آواز میں کہا، اگر میری جان دینا اس خزانے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے تو میں تیار ہوں۔ یہ کہتے ہی غار کی دیواریں پھٹ گئیں اور سفیان واپس اس تالاب کے پاس آ گیا جہاں ستون ابھی بھی کھڑا تھا۔ مخلوق نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے اپنی آزمائش مکمل کر لی ہے۔ اب تمہیں خزانے تک پہنچنے کا راستہ دکھایا جائے گا، لیکن یاد رکھو، یہ راستہ صرف تمہارے صبر اور ہمت کی بدولت کھلے گا۔ سفیان نے ستون کو چھوا اور اچانک زمین ہلنے لگی۔ تالاب کے نیچے سے ایک چھوٹا سا راستہ نمودار ہوا جو گہرائی کی طرف جا رہا تھا۔ مخلوق نے کہا، یہی تمہارا آخری امتحان ہے۔ اگر تم نے اسے عبور کر لیا تو خزانہ تمہارا ہوگا۔ سفیان نے راستے پر قدم رکھا اور تاریکی میں غائب ہو گیا۔ سفیان نے جیسے ہی تاریک راستے میں قدم رکھا، اس کے ارد گرد گھپ اندھیرا چھا گیا۔ راستہ تنگ اور پتھریلا تھا اور ہر قدم کے ساتھ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کسی پل گر پڑے گی۔ اس کے دل میں خوف تھا، لیکن اس کا عزم سے آگے بڑھا رہا تھا۔ راستہ آگے جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دونوں راستے بالکل ایک جیسے تھے، لیکن ایک پر قدیم عربی عبارت لکھی تھی، سچائی کی طرف جانے والا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آخر میں روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔
सुफियान ने इबारत पढ़कर फैसला किया कि वो वही रास्ता इख्तियार करेगा जो मुश्किल लग रहा था। उसने दाएं तरफ का रास्ता चुना और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक जोरदार गरज की आवाज सुनाई दी और सामने एक बड़ा पत्थर उसके रास्ते में आ गिरा। सुफियान ने रुककर गौर किया कि उसे पत्थर को कैसे हटाना है। करीब जाकर उसने देखा कि पत्थर के एक कोने पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे ये किसी राज की निशानदेही कर रहा हो। सुफियान ने अपने थैले से लौ निकाली और उसे निशान के करीब रखा। जैसे ही लौ पत्थर के निशान को छुआ, पत्थर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हटने लगा और सुफियान के सामने एक रोशन कमरा खुल गया। यह कमरा मुकम्मल तौर पर सोने और चांदी से बना हुआ था। दीवारों पर जवाहरात जुड़े हुए थे और वस्त में एक अजीम अलशान तख्त रखा था, जिसके ऊपर एक संदूक रखा हुआ था। सुफियान हैरत से देखता रहा, लेकिन अभी वो संदूक तक पहुंचने की हिम्मत कर रहा था कि अचानक कमरे में एक पुरस्रार शख्सियत नमूदार हुई। ये एक सफेद रीश बुजुर्ग थे, जिनकी आंखों में हिकमत की रोशनी और चेहरे पर सुकून की झलक थी। बुजुर्ग ने सुफियान की तरफ देखकर कहा, ए नौजवान, ये वो खजाना है जिसे तो ढूंढ रहा है, लेकिन याद रख, ये खजाना सिर्फ इसके लिए है जो उसका हकदार हो। अगर तेरा दिल सच्चा है तो ये संदूक तेरे लिए खुल जाएगा, लेकिन अगर तेरी नियत में खोट हुआ तो ये कमरा हमेशा के लिए तेरा कैद खाना बन जाएगा। सुफियान ने बुजुर्ग की बात गौर से सुनी और दिल ही दिल में दुआ की। उसने आहिस्ता कदमों से संदूक के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही इसके हाथ ने संदूक को छुआ, एक जोरदार रोशनी फूटी और पूरा कमरा जगमगा उठा। संदूक खुद ब खुद खुल गया और उसके अंदर से एक लौह जरीन निकल आई, जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, यह खजाना दुनिया का नहीं बल्कि सच्चाई, इल्म और हिकमत का है। जो उसे पाता है वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का मालिक बन जाता है और इसे इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करना होता है। ये पढ़कर सुफियान की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि यह खजाना किसी मादी दौलत का नहीं था, बल्कि रूहानी दौलत और हिकमत का खजाना था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, ए नौजवान, तुमने अपनी आजमाइश में कामयाबी हासिल की है। अब तो इस इल्म और हिकमत को दुनिया के फायदे के लिए इस्तेमाल कर। लेकिन याद रख, अगर तब इस ताकत को गलत इस्तेमाल करेगा तो यह खजाना तुझे तबाह कर देगा। बुजुर्ग की बात सुनकर सुफियान ने वदा किया कि वो इस खजाने को अपनी नीयत और दिल की सच्चाई के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। जैसे ही वो वदा कर चुका, कमरा आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा और सुफियान खुद को दोबारा दरियाए फरात के किनारे पाया। सुफियान दरियाए फरात के किनारे खड़ा था। इसके हाथ में वो लौह जरीन थी जो उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी भर रही थी। वो समझ चुका था कि यह खजाना मादी दौलत का नहीं बल्कि इंसानियत की रहनुमाई और भलाई के लिए इल्म और हिकमत का जरिया है। लेकिन इसके जहन में एक सवाल बार बार गर्दिश कर रहा था, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या इस इल्म को दुनिया के सामने लाना सही होगा? इसी दौरान दरिया के पानी से एक मानूस सी आवाज आई। ये वही आवाज थी जो उसे खजाने की तलाश के दौरान सुनाई दी थी। आवाज ने कहा, सुफियान, तेरे दिल में अब भी सवालात हैं, लेकिन याद रख, इल्म का असल मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। जो इल्म दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल ना हो वो बेकार है। सुफियान ने इस बात को दिल से कबूल किया और तहिया किया कि वो इस इल्म को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन अभी उसकी आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वो वापसी के लिए पलटने लगा, दरिया के पानी में तलातुम पैदा हुआ। पानी से एक और शख्सियत नमूदार हुई जो एक अजीम जंगजू की शक्ल में थी। वो जंगजू कदीम अरबी लिबास में मलबूस, हाथ में एक चमकती हुई तलवार लिए खड़ा था। जंगजू ने गरजदार आवाज में कहा, ए नौजवान, खजाने को पाने के बाद हर कोई खुद को हकदार समझता है, लेकिन असल हकदार वो होता है जो इस इल्म को आजमाइशों में साबित कर सके। क्या ताब तैयार है अपनी आखिरी आजमाइश के लिए? सुफियान ने अपनी हिम्मत को मुजतमा करते हुए कहा,
میں تیار ہوں، خواہ یہ آزمائش میری جان ہی کیوں نہ لے لے۔ جنگجو نے اپنی تلوار بلند کی اور سفیان کی طرف بڑھا۔ سفیان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے دل کی طاقت پر بھروسہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آزمائش جسمانی قوت کی نہیں، بلکہ اندرونی سچائی اور عزم کی ہے۔ جب جنگجو نے حملہ کیا تو سفیان نے اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن زمین پر جمی ہوئی ریت نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ اس نے بلند آواز میں کہا، میری نیت سچی ہے اور میں اس علم کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ میرا امتحان ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں، لیکن میری نیت پر شک نہ کیا جائے۔ یہ الفاظ کہتے ہی جنگجو راگ گیا۔ اس نے تلوار نیچے کر لی اور مسکراتے ہوئے کہا، اے نوجوان، تو نے ثابت کر دیا کہ تیرے دل میں سچائی اور عزم ہے۔ یہ خزانہ اب تیرا ہے، لیکن یاد رکھ، طاقت کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ تاب اب ایک محافظ ہے اور تجھے اس علم کو دنیا میں پھیلانے کا فرض نبھانا ہوگا۔ یہ کہہ کر جنگجو غائب ہو گیا اور دریا کا پانی دوبارہ پرسکون ہو گیا۔ سفیان کے دل میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے واپسی کا راستہ تلاش کرنا ہوگا، لیکن یہ بھی سمجھتا تھا کہ اس کا سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک نئی شروعات ہے۔ سفیان نے دریائے فرات کے کنارے پر ایک چھوٹی کشتی دیکھی۔ یہ کشتی وہاں کیسے آئی وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ اس کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اس نے کشتی میں بیٹھ کر اپنی واپسی کا سفر شروع کیا۔ کشتی دریا کے پرسکون پانیوں پر تیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ راستے میں اسے کئی مناظر دیکھنے کو ملے، درختوں پر چہچہاتے پرندے، پانی میں تیرتی مچھلیاں اور سورج کی روشنی سے چمکتا ہوا دریا۔ ان مناظر نے اس کے دل کو سکون دیا اور اسے اس بات کا احساس دلایا کہ قدرت کی خوبصورتی بھی ایک خزانہ ہے جسے انسان اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔ جب سفیان اپنے گاؤں پہنچا تو اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں عزم کی جھلک تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ وہ کئی دنوں سے غائب تھا اور سب کو یقین تھا کہ وہ شاید زندہ نہ ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے اس کے ہاتھ میں وہ لو دیکھی تو ان کی حیرت دوگنی ہو گئی۔ سفیان نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی کہانی سنائی۔ اس نے انہیں بتایا کہ خزانے کا مقصد مادی دولت نہیں، بلکہ علم و حکمت ہے۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانے کا فیصلہ کیا اور ان کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں وہ انہیں نہ صرف کتابی علم بلکہ اخلاقیات اور انسانیت کی قدریں بھی سکھانے لگا۔ سفیان کی محنت نے جلد ہی گاؤں کو بدل دیا۔ لوگ زیادہ پرامن اور باہمی محبت کرنے والے بن گئے۔ گاؤں کے بچے جو پہلے تعلیم سے محروم تھے، اب علم کی روشنی سے مستفید ہو رہے تھے۔ سفیان نے خزانے کو ایک امانت سمجھا اور اس کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کی کوشش کی۔ لیکن کیا سفیان کی یہ کہانی یہی ختم ہو گئی، یا خزانے کی یہ روشنی دنیا کے دوسرے حصوں تک بھی پہنچے گی؟ یہ سوال آنے والے وقت کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن ایک بات طے تھی، سفیان نے اپنے سفر میں سچائی اور عزم کا جو درس سیکھا وہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ نے اس سے کچھ نیا سیکھا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ دلچسپ کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔